بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں انشاءاللہ ایک ہمارا ننا منا بچہ کل ہی اس نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے۔ کیا نام بچے کا؟ عبد الوہاب بھائی، گلزار احمد کا بیٹا، وہ صرف چھوٹا سا اپنا سبق سناتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی فاضل حضرت مولانا بنیامین عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا تخیر قاری القرآن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز نال اللہ دا قرآن نبی کریم دا فرمان انشاءاللہ سنان گے حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابرا۔ کر غور تو اپنے پچھلیاں تے
کہ او دنیا تے کی کر گئے کچھ آخری سامان لیندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے کچھ کر لے عابد دنیا تے نہ مر جویں پہلے مر گئے اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے کچھ جڑنے ہیں کچھ جڑ گئے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انسان دی اہم ترین ضروریات وچوں ایک اہم ترین ضرورت انسان دا گھر اور او دا اپنا مکان ہے، بلکہ صرف انسان دا ہی نہیں، اللہ دی زمین تے موجود ہر مخلوق دی ضرورت او دا گھر ہے۔ کیڑی مخلوق جدا گھر نہیں ہوندا؟ اے کھڈاں بلاں سوراخ چونٹیاں دے گھر بتھنگیاں دے گھر پروانیاں دے گھر سپاں دے گھر اور ندی نالے دریا سمندر مچھلیاں دے گھر کچھمیاں دے گھر مگرمچھاں دے گھر اور غاراں کچھاراں شیراں دے گھر اور بڑے بڑے خونخوار درندیاں دے گھر اے آلنے گھونسلے طوطیاں چڑیاں پرندیاں دے چرندیاں دے گھر اور کوٹھے کوٹھیاں بنگلے مکان انساناں دے گھر حتیٰ کہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر جو سمد ہے غنی ہے سبحان ہے۔ الغرض دنیا تے موجود ہر مخلوق دا گھر ضرور اور گھر دی اتنی اہمیت ہے اتنی ضرورت ہے کہ بندہ دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے ہوئے مڑ کے واپس اپنے گھر ہی آندا ہے۔ بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کہ بندے بیرون ملک روزی دی تلاش اندر گئے ہوئے اتھے مر جاندے ہیں، فوت شدہ بندیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس گھر ہی آ رہی ہیں، اور گھر بنان تے کنی بندہ محنت کردا ہے، نکا نکا تنکا کٹھا کر کے چڑیاں پرندے اپنا گھر بنا ذرہ ذرہ مٹی دا لے کے پروانے بتنگے اپنا گھر بنا دے، خون پسینے دی کمائی لا کے ایک ایک اٹ جمع کر کے جوڑ کے انسان اپنا گھر بنا دے۔ کیوں گھر کیوں بنا دے؟ مقصد کی؟ ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو انسان دی ایڈی اہم ضرورت ہے کہ تو بغیر سردہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ دا مقصد کی؟ اے دے اللہ نے دو مقصد بیان کیتے ہیں، کنے؟ تھوڑا تھوڑا بولو، تاجے تاجے تسی روزے رکھے نے تے نوے نوے ویلے ہوئے ہو تو تھکے پے ہو لگتا ہے، تھوڑے دیر جاگ رہے ہو ماشاءاللہ؟ اچھا چلو پھر ٹھیک۔ گھر بنان دے دو مقصد اللہ پاک نے بیان کیتے ہیں، ایک سورۃ الشعراء اندر اور ایک سورہ النحل دی آیت نمبر 80 اندر۔
تو میں سورہ النحل دی آیت نمبر 80 تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا ہوں. تسی ذرا توجہ نال بات نو سننا ہے. عام روٹین تو ہٹ کے ذرا گفتگو ہوئے گی. شاید اگر تسی بہتی توجہ نہ کرو تو تانوں بورنگ ہو جائے گی. اگر پوری توجہ کرو گے تو پھر گل دا فائدہ ضرور ہوئے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ او گفتگو کیتی جائے کہ جدا عوام الناس نو 200% فائدہ ہو جائے. اللہ پاک برکت دے. حضرت قاری بلال صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ انہاں دی زندگی اندر، علم اندر، عمر اندر، جوانی اندر اللہ برکات دا نزول فرمائے. غور کرنا، توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے تہاڈے لئی تہاڈے گھراں بنایا، تہاڈیاں کوٹھیاں تے مکاناں بنایا. اللہ سنیا گھر بنان دا مقصد کیا ہے؟ کیوں تسی سانو انہی عقل دیتی، انہی سمجھ دیتی؟ ہر مخلوق نو اینا دماغ کیوں دیتا ہے کہ وہ اپنا مکان بنائے، اپنا گھر بنائے، اپنا آلنا بنائے، گھونسلہ بنائے. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اسیں سارا کچھ تاں کیتا ہے تاکہ تانوں گھراں اندر سکون مل جائے، گھراں اندر قرار مل جائے. بندہ کئیاں میلاں تو تھکیا ٹوٹیا واپس آندا ہے، گھر آندا ہے، آرام گھر آ کے کردا ہے، ریسٹ گھر آ کے کردا ہے. اسی چونکہ سفراں تے رہن والے لوگ ہاں، کدی کدی انج ہوندا ہے 400 کلومیٹر سفر کیتا ہے تے گھر پہنچن تے رہ گیا 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر تے کسے نے کہہ دیتا ہے ایتھے آرام کر لو، ایتھے میرے گل سو جاؤ. اے سی بھی موجود ہے، آرام دے کمرہ بھی موجود ہے. ہزینوں کو کہنے آؤ نہیں یار، جڑا سکون گھر آنا ہے وہ ایتھے آنا، ایتھے نہیں آنا. کیونکہ اس واسطے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. گھراں دا پہلا مقصد اللہ پاک بیان فرماتے نے گھر سکون واسطے نے. ہن قرآن پاک دی دوسری آیت تے غور کرنا. اے سورۃ الشعراء اللہ فرماتے نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک قوم عاد نو مخاطب کر کے فرماتے نے اے قوم عاد دے لوگو تنحتون من الجبال، تسی پہاڑا نو کرید دے ہو، تسی پہاڑا نو تراش دے ہو. قوم عاد اتنی طاقتور قوم گزری ہے، مفسرین نے لکھا ہے ان کے قد اتنے دراز تھے جویں کھجور لمبی دا تنا نہیں ہوندا، ایڈے ایڈے قد سن انہاں دے تے پاور فل تے طاقتور ہوندے سن کہ کئیاں پہاڑاں نو ہاتھ چک کے پڑا کر دیندے سن. اینج ہاتھ تے پہاڑ رکھنا دے پرا کر دے، ایڈی ایڈی طاقتور قوم. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار.
غور کرنا اللہ پاک اس قوم نو مخاطب فرماتے نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فرمایا اے قوم آپ دے لوگو تسی پہاڑاں نو تراش دیو تراش کیوں نام دے اندر اپنے گھر بنا دیو کیوں آمینین تاکہ تانوں گھراں دے اندر امن مل جائے لہذا پتہ لگا گھر بنام دا دوسرا مقصد امن ہے بار بارش بڑی پیندی ہوئے بندہ گھر داخل ہو جائے کہندا ہن خیر ہے بار طوفان چلدا ہوئے بندہ طوفاناں دے اندر کسی نہ کسی طریقے نال دوڑ کے اپنے گھر بڑھ جائے کہندا ہن خیر سلائے اللہ اللہ اپنی بیوی نو بھیج دے اپنی بیوی نو کہندا تو بچیاں نو لے کے چلی جا او بس اندر بہ گئی سواری تو اتری فون ملا لیندا ہے ہن کہندا نالے ٹری جا تے نالے کال چلدی رہن دے کتھے پہنچ گئی ہیں میں جی ہن کلونی وچ پہنچ گئیاں ہن کتے پہنچ گئیاں ہن اپنے مکان والی گلی وچ پہنچ گئیاں ٹری جا فون چلدا رہن دے ہن کتے پہنچ گئیاں ہن میں گھر داخل ہو گئیاں تے کہندا ہن بند کر دے ہن خیر سلائے ہن تو گھر پہنچ گئیاں کی پتہ لگا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہ پاک فرماندے نے گھر تاں بنائے جاندے نے تاکہ گھراں دے اندر امن مل جائے حضرات ذی وقار اللہ پاک دے قرآن پاک دیاں میں دو آیتاں تانوں سنائیاں دو آیتاں دے وچوں گھراں دے دو مقصد نکلائے ایک سکون نکلیا ایک امن نکلیا لیکن آپا جدو دنیا تے نظر دوڑانے آپا نو پتہ کی لگدا ہے فلانا بندہ اپنے گھر دے وچ سی گھر دے بیڈ روم دے وچ سی اپنے بیڈ دے اتے بہ کے انہیں خودکشی کر لئی فلان لڑکی نے اپنے گھر دے اندر پنکھے نہ لٹک کے پا لے لیا فلان بندہ گھرے مر گیا فلان بی بی انہوں گھروں ڈر لگدا ہے رات نو گھروں ڈر کے باہر بھج جاندی سر تے دوپٹہ بھی نہیں لیندی او دے گھر والے پھڑ کے انہوں گھر لے کے آندے نے او کہندی ہے مینوں گھرے سکون نہیں آندا مینوں گھرے چین نہیں آندا کئی بندے آ کے کہندے نے مولانا کو توید کر دیو حالانکہ تعویذ جائز نہیں کہدا توید کرانا ہی آخر میں گھرے وڑدا جانا وا تے مینوں انج لگدا ہے جویں میں جیل وچ جا کے آواں مینوں گھر وچ سکون نہیں آندا یارو گل کڈی عجیب ہے قرآن کہندا ہے گھر سکون واسطے نے گھر امن واسطے نے ساڈیاں دھیاں بہناں گھروں باہر بھجدیاں پیاں نے گھراں وچ بندے خودکشیاں کردے پے نے یار کوئی گل تے ضرور ہے قرآن کہندا گھر امن دا ذریعہ ہے قرآن کہندا گھر سکون دا ذریعہ ہے ایتھے گھرے بندے خودکشی پہ کردے نے ایتھے گھروں ماواں بہناں باہر پیاں نسدیاں نے کہندیاں نے گھرے سکون نہیں اے دو گلاں متضاد ہو گئیاں قرآن کہندا سکون ہے اے کہندا مینوں گھرے سکون نہیں لبدا قرآن کہندا گھر امن دا ذریعہ ہے اے کرے خودکشی پیا کردا ہے دوواں گلاں چ ایک گل ضرور ہے قرآن تے غلط ہو نہیں سکدا رسول اللہ دا فرمان تے غلط ہو نہیں سکدا البتہ پھر ساڈے گھر ہی غلط نے ساڈے گھراں دے طور طریقے غلط نے ساڈے گھراں دے انداز غلط نے کیونکہ انی جرت تے کسے وچ بھی نہیں تے نہ جو ہو سکدا ہے کہ قرآن غلط ہوئے نبی پاک دا فرمان غلط ہوئے آج آ کے ساڈے گھر غلط نے جدی وجہ تو سانو کرے سکون نہیں ملدا تو سانو کرے امن نہیں ملدا میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی قرآن تے غلط نہیں ہو سکتا پھر دا مطلب ہے یا اسی غلط ہاں یا ساڈے گھر غلط نے آؤ آپ اپنے اپنے گھراں دا جائزہ لیں رولا کی وجہ کی
اللہ اللہ توجہ کرنا. میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ گل سمجھے چ مشکل تے نہیں ہو رہی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا. قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات تیزی وقار اسیں اپنے گھراں دے اندر 5 کام انج دے کیتے ہوئے نے جیدی وجہ تو ساڑھے گھراں میں چمن نہیں رہ گیا, ساڑھے گھراں میں سکون نہیں رہ گیا. اگر اسیں اپنے گھراں دے اندر 5 طرح دے اصول اپنا لئیے گھراں در امن آ جائے گا, قرار آ جائے گا. توجہ کرنا, غور کرنا. سب تو پہلا کام کیڑا کرنا ہے, اپنا مکان بنا اس جگہ تے بنا جڑی جگہ امن والی ہوئے. اپنے بیوی بچیاں ایسی جگہ تے رکھ جڑی کلونی امن والی ہوئے. اپنا مقام تے کوٹھی اوتھے بنا جڑا پنڈ امن والا ہوئے, جڑا شہر امن والا نہ ہوئے. اوتھے اپنے بچیاں نہ رکھیا کر جڑا پنڈ امن والا نہ ہوئے, اوتھے اپنے بچیاں نہ رکھیا کر. گھر واسطے امن سب تو پہلی شرط ہے. کتھے لکھی ہے قرآن پاک اندر؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچیاں لے کے چل پینے دمشق وچوں نکلے نے. دمشق وچوں اپنی بیوی نو نال لیا ہے, اپنے بچے نو نال لیا ہے تے آگے نے جناب کی جگہ تے اتھے مکان بنا چاہتے نے, اپنے بیوی بچیاں نو بسانا چاہتے نے. تے اللہ پاک کو دعا کر دینے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے میرے اللہ پاک میں جس جگہ تے اپنے بیوی بچیاں نو بسانا چاہنا, اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے, اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے. اللہ سونیا میں بیوی بچیاں نو تے بسانا چاہنا وہاں جتے امن ہوئے, جتے امن نہ ہوئے اوتے بیوی بچیاں نو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ اللہ میں قربان داواں. حضرات تیزی وقار گھر واسطے امن ایڈا ضروری ہے. او گھر نہیں جتھے امن نہ ہوئے, گھر ہوندا ہی ہوئے جتھے امن ہوئے. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا, میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکے چ داخل ہو رہے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ انجات وچ تلواراں پھڑیاں نے تے نالے مکے وچ داخل ہوندے نے تے نالے نعرہ لگاندے نے کہندے نے الیوم یوم الملحمہ. اج بوٹیاں بوٹیاں کرم دا دینے, آج گوشت کرم دا دینے. آپ میں سے بہت سارے لوگ عرب ممالک میں جاتے ہوں گے. عرب ممالک میں جو کسائیوں کی دکان ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے ملحم. کیا معنی؟ یہ گوشت کے ٹکڑے کرنے کی جگہ ہے. صحابہ کہتے ہیں حال یوم یوم الملحمہ, آج انسانی گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے کرم دا دینے, آج بوٹیاں بوٹیاں کرم دا دینے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو سنیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کی پیغام دے جے حال یوم یوم الملحمہ, نا انجا کھو حال یوم یوم المرحمہ. آج رحم کرم دا دینے, آج معافیاں دین دا دینے. اللہ اللہ نے قربان جاواں جی محبوب حکم فرماؤ کرنا کیجئے. میرے آقا فرما دینے اے سنیا جے گھر لئی امن کنا ضروری ہے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نس کے تواڈے اگے لگ کے اپنے گھر وچ داخل ہو جائے گا اونوں امن مل جائے گا. جیڑا بندہ دوڑ کے اپنے گھر چلا جائے او دے تے تلوار نہیں اٹھانی, اونوں مارنا نہیں, اونوں کچھ نہیں کہنا. ایتھے کیے کہندا میں تینوں تیرے گھر وڑ کے ماراں گا, کنداں ٹپ کے ماراں گا, تیریاں لتاں تے پھیر ماراں گا, تیرے بالاں دے سامنے ماراں گا. پھر ماردا ہے
گھر وڑ کے ماردا ہے، کنداں ٹپ کے ماردا ہے، بچیاں دے سامنے ماردا ہے، بیوی دے سامنے ماردا ہے۔ اینو پوچھو اے انسان ہے کہ شیطان ہے؟ یہ انسان کیسا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تعلیم یہ بتاتی ہے یہ کون سا مکہ ہے؟ یہ وہی مکہ ہے جس مکے میں بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جس مکہ میں زنیرہ پر ظلم کیا گیا تھا، سمیہ پر ظلم کیا گیا تھا، لیکن میرے نبی نے کیا بے شک انہوں نے ساڈے تے ظلم کیتا ہے۔ گھر امم دا گہوارا ہوندا ہے، جڑا گھر چلا جائے انہوں ماریا جا سکدا۔ اسی پتہ نہیں کیویں دے نبی دی عاشق ہاں، اسی اپنی دشمنیاں پیچھے شریعت بھی بھول جانے ہاں، قرآن بھی بھول جانے ہاں، حدیث بھی بھول جانے ہاں، لوکاں دے گھر وڑ کے ماردا ہے۔ کہاں کا یہ اصول ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں سے اترے ہو؟ مسلمان ہو تم؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ جڑیاں کالیاں بندوقاں چکیاں نے انہاں دا کلمہ پڑھیا تم؟ جے نبی پاک دا پڑھیا ہوندا تے تو کسی دے گھر وڑ کے بیوی بچیاں دے سامنے کسی نو ماردا نہ۔ ساڈیاں دشمنیاں شروع ہی اتھوں ہوندیاں نے تے مکدیاں ہی اتھے نے، گھر وڑ کے ماراں گا۔ پھر کسی اور ملک چ وسو، پھر کلمہ قاعدہ پڑھیا جے تسی کرنا ہی ہیں جے۔ اللہ اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ تے نہیں آ رہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی جدو آوے غصہ دس دیا پھر میں بس کر دیں گا بھائی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ناس کے کار چلا جاوے ہوندے تے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کار امم دا گہوارا۔ اگے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے ابو سفیان دے کار چلا جاوے، گل پھر کر دیئے ابو سفیان دے کار بڑھ جاوے، فرمایا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اس سردار ابو سفیان کون نے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سردار ابو سفیان دا کار کیڑا ہے؟ اے امیر معاویہ دا کھارے۔ لوکی آج تانے دیتی جاندے نے، لوکی آج گلہ بڑھائی جاندے نے۔ امیر معاویہ کے گھر کو میرے نبی نے امن کا گہوارہ بنا دیا، تسی سڑو۔ امیر معاویہ دے گھر نو میرے نبی نے امن دا گہوارہ بنایا، سڑو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونا زندہ باد۔ اللہ 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 سونا۔ ڈاکٹر تنویر صاحب کیڑے نے یار؟ میں نے بھی بخوا ماشاءاللہ، اللہ برکت، اللہ زید دے جی برکت۔ میں نے پتا میں ویسے ہی پیار نہ آکیا ہے۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا صحابی رسول، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا۔ قاری قرآن لقب سے آیا، قاری قرآن لقب سے آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، پھر گھر ممدہ گہوارا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے اللہ دے گھر چلا جائے یعنی خانہ کعبہ چلا جائے، انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، پھر گھر ممدہ دریا۔ حضرات تیزی وقار گھر واسطے امم دی ایڈی اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمیں وے جس عورت دا خامد فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے گی، جڑی عورت بیوہ ہو جائے گی وہ عدت گزارے گی
کنی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی عدت دے دنوں وچ نے کی کرنا ہے نویں کپڑے نہیں پہن سکدے نقش و نگار والے کپڑے نہیں پہن سکدے میک اپ دا استعمال نہیں کر سکدے زینت نہیں اختیار کر سکدے حتیٰ کہ سرما تک نہیں پہن سکدے بغیر عذر شرعی تو اپنے گھروں باہر نہیں جا سکتی یہ بیوہ عورت تے پابندیاں نے بیوہ عورت کسی بھی صورت اندر اس گھر وچوں نہیں جا سکتی جڑا دا خامد دا گھر 4 مہینے 10 دن اپنے خامد دے گھر دے وچ رہ کے عدت گزارے گی او دے وچوں باہر نہیں جا سکتی لیکن گھر لئی امن دی ایڈی اہمیت ہے میرے پیغمبر دے کولے عورت آئی عرض کر دی محبوب میرا خامد فوت ہو گیا ہے دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے میں او دی بیوہ ہاں میں او دے گھر وچ عدت بھی گزارنی ہاں لیکن او دا گھر ایسی جگہ تے ہے اوتھے میری جان محفوظ نہیں اوتھے میری عزت محفوظ نہیں میرا ایمان محفوظ نہیں او نبی جس نبی دی تعلیم بے کہ بیوہ عورت مقام تو نکل نہیں سکدے اسے نبی نے فرمایا 1 منٹ لا ایتھوں نکل اس مقام تو نکل جا جس مکان وچ تیری عزت محفوظ نہ ہوئے اس مکان وچ نکل جا جس مکان دے تیرا ایمان محفوظ نہ ہوئے اس مکان وچ نکل جا جس مکان اندر تیری جان نو خطرہ ہوئے پتہ لگا بیوہ عورت بھی وہ مکان چھوڑ دے وے جس مکان وچ امن نہ ہوئے امن ایڈا ضروری ہے ایڈا ضروری ہے ایتھے میں کوڑی جی گل کراں تو انہوں غصہ لگ جائے گا لیکن میری عادت ہے میں گل کر کے رانگا اسیں اپنیاں تیاں ایسے مکانہ وچ کیوں بیاہ دینے ہاں اسیں اپنیاں بیٹیاں ایسے گھراں وچ کیوں بیاہ دینے ہاں جتھے انہاں دی ایمان نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دی عقیدے نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دے دین نو خطرہ ہوندا ہے جتھے انہاں دی عزت نو خطرہ ہوندا ہے میں جاننا ایسیاں بیٹیاں نو جنہاں دے فون آندے نے ایڈے ایڈے تھرو سٹ کے روندیاں نے لیکن دیاں نے مولانا میرے باپ نے بڑا مکان ویکھ کے نکاح کر دیتا ہے ہن میں 11ویں پئی پکانیاں ہن میں 12ویں پئی پکانیاں ہن میں غیر اللہ دیاں نظرانے آداں پئیاں پکانیاں مینوں اللہ نے اولاد نہیں دتی 4 سال گزر گئے نے میرے گھر وچ بیٹا نہیں میرا خامد مشرک ہے کدی مینوں کدھر لے کے جانا چاہندا ہے کدی مینوں کدھر لے کے جانا چاہندا ہے اپنیاں بیٹیاں نو ایسی جگہ تے نہ شادی کریا کر جتھے انہاں دے ایمان نو خطرہ ہے جتھے انہاں دی عزت نو خطرہ ہوئے اپنا ایمان بچا چاہے جناب مکان جامدہ چلا جائے اپنی جان بچا اپنا عقیدہ بچا اللہ اللہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اقد افغانستان دا ایک شہر غزنی دے علاقے وچ ریا کر دے سن اور جدو نماز پڑھ دے سن نا تشہد اندر بیٹھ دے انج کر کے اپنی گلی نو حرکت دیا کر دے اے میرے نبی دی حدیث ہے سنن ابی داؤد اندر موجود ہے میرے پیغمبر تشہد دے اندر شروع تو لگ کے آخر تک اپنی گلی نو ہلکی ہلکی حرکت دیندے رہندے اے میرے نبی دا طریقہ ہے حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ انج اپنی گلی نو ہلکی ہلکی حرکت دیا کر دے سن لوگ آنکھیا ایک ہی کرنا ہے فرمایا نبی پاک دے سنت عمل کرنا ہاں انہاں آنکھیا یا اے چھڑ دے یا علاقہ چھڑ دے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچیاں نو لے آئے سواری تے بٹھایا ہے علاقے تے لوگاں نو آکھیا ہے اور لوگوں گواہ ہو جاؤ میں علاقہ چھڑ سکنا پر پیغمبر دی سنت میں نہیں چھڑ سکدا چھوڑ دو وہ مکان جس مکان میں آپ کی عزت کو خطرہ ہو چھوڑ دو وہ شہر جس شہر میں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو وہاں رہو جہاں ایمان محفوظ ہو جہاں عقیدہ محفوظ ہو اللہ اللہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں بار بار تنوں پوچھاں گا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا لہذا مکان واسطے سب تو پہلی شرطے وے
مکان اتھے بنا جتھے تیری عزت محفوظ ہے تینوں امن مل جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے کوشش کریا کر اللہ مکان ایسی جگہ تے بنا جتھے اللہ دا گھر نیڑے ہووے مسجد نیڑے ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں مولانا عبد المالک مجاہدہ فدا اللہ لکھتے نے عرب دی ایک عورت ہے وہ دے کول اپنا مکان کوئی نہیں ہے افطاری ٹائم اپنے بچوں نو بٹھایا پہلا روزہ افطاری ٹائم اپنے بچوں نو بٹھایا ہے لیکن یہ بیٹا چکو دعا کرو بچے ہاتھ چک لیا دعا کرنی شروع کر دیتی تے بے کہندی کہ یہ اللہ مینوں اپنا مقام دے دے تے مکان جدی جگہ تے دے دے میرے مقام دے سامنے نہر ہونی چاہیے اللہ پاک کو دعا پہ کر دیئے آپ دعا کر دیئے دچے آمین کہندے نے ہر افطاری دے ٹائم دعا کر دیئے اللہ پاک کو منگ دی پئیے میری یہ ماؤ بہنوں تسی بھی اللہ پاک کو منگیا کر نہیں میری یہ بہنوں غیر اللہ کو نہ منگیا کر رب کو منگیا کر رب سندا ہے رب سندا ہے رب سندا بھی ہے رب اپنے بندیاں نو عطا بھی کردا ہے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ 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 اے دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اے منگتے جو بھی منگیا کر اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں پیے ہو کے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اللہ اللہ بی بی اللہ پاک کو دعا کر دی رہی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی رمضان تو بعد اللہ نے مقام دے دیتا دعا کر دی رہی اللہ مکان دے مقام دے سامنے نہر ہوئے اللہ پاک نے مقام تے دیتا تے مقام دے سامنے نہر کوئی نہیں ایک عالم دین کو مسئلہ پوچھ دیئے مولانا اللہ پاک کو میں دعا کی تھی اللہ مقام دے سامنے نہر ہوئے اللہ نے ادھی قبول کی تھی ادھی نہیں کی تھی اللہ مقام دیتا ہے پر مقام دے سامنے نہر کوئی نہیں تے مولانا پوچھتے نے بی بی مقام دے سامنے کیڑی شے آ اگو کہن دیئے مقام دے بالکل سامنے تے مسجد ہے تے مولانا فرماتے نے بی بی تو پانی دی نہر منگی اللہ نے نیکیاں دی نہر دے چھڑیے اللہ اللہ کوشش کر مکان اتھے بنے جتھے تیرے مقام دے نال قریب اللہ دا گھر ہوئے ایک کڈی سونی گل ہے لوکی کہندے نے میں ایم پی اے دا گوانڈیاں میں ایم این اے دا گوانڈیاں او تیری تے مسجد دی دیوار سانجی ہوئے تو کمیں میں رب دا گوانڈیاں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پہلا کام کرنا ہے اللہ اللہ ایسی جگہ تے مکان بنا جتھے تینوں امن مل جائے قرار مل جائے تے نمبر دو کیڑا کام کرنا ہے ساڑھے کو جدو پیسے آ جاندے نے اے بندہ جناب مسکت گیا دبئی گیا تے کویت گیا اتھوں پیسے کما کے لے آیا ریال کما کے لے آیا تے درم تے دینار کما کے لے آیا کہندہ اور میرے کل 4 کروڑ روپیہ آئے اور میں کوٹھی پانی ہے لگ پتا جائے گا تے کوٹھی دا نقشہ آ رہا کتھوں لندن وچوں آ رہا ہے کوٹھی دا نقشہ آ رہا کتھوں اے جناب یو کے وچوں آ رہا ہے تے جناب انگلینڈ وچوں آ رہا ہے امریکہ وچوں نقشہ آ رہا کوٹھی دا اوے اپنے ملک دا
بندہ اپنے اپنے گھر دا نقشہ انہاں کولوں بنوا رہا ہے کہ جڑے بیچارے آپ پورے کپڑے نہیں پاندے، وہ جڑے آپ پورے کپڑے نہیں پاندے وہ با پردہ مقام تینوں کیویں بنا کے دین گے؟ یہی وجہ ہے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں جا کے ویکھ لو اکثر مکان بے پردہ، بے پردہ مکان، گریلاں بے پردہ، باہر لگے ہوئے بڑے بڑے گیٹ بے پردہ۔ کی کرنا تیرے 4 کروڑ روپیے لان دا جو اتلی چھت تے اتلے کمرے چ بیٹھی ہوئی تیرانی بیچاری سر تو کپڑا بھی لاوے تے گلی چ کھلوتے بندے دی نظر پہ جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ہوتے اللہ جاندا گیٹ انج دے نے کہ گیٹ باقاعدہ بے پردہ، کوئی بیچارے شرم ساری دے فیبر لا دیں نے ونی تو انجی کھلے ہی پہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ آپ دراصل یہ سمجھتے ہیں، اسی یہ سمجھنے ہاں کہ قرآن حدیث وچ نمازاں دا ذکر ہے، روزیاں دا ذکر ہے، حج دا ذکر ہے، زکات دا ذکر ہے، بات نہیں پائی۔ آپ بخاری کھولیے، بخاری میں باقاعدہ مکانوں کے نقشوں تک کا ذکر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری نے باقاعدہ نقشے بیان کیتے ہیں، مکان چھت والا، پھر باب بنے ہیں، پرچھتی والے مکان دا باب بنے ہیں، بیٹھک والے مکان دا باب بنے ہیں، چبوترے والے دا بین بنے ہیں، باقاعدہ نقشے موجود ہیں۔ اللہ اسلام ایک پورا دین ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ لہذا دوسرا کم کرنا ہے، مقام دا نقشہ اس طرح دا بنا کہ تیرا مکان با پردہ ہوئے، وہ دے اندر بے پردگی دا بالکل نام و نشان نہ ہوئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نبی پاک اسلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے اسے گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جس گھر دے وچ تصویر ہوے، جس گھر وچ مجسمہ ہوے، اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ کی خیال ہے ساڑھے مقام تصویرہ تو بچے نے، مجسمیہ تو بچے نے، کوئی نہ کوئی نہ ہون باقاعدہ مکانہ دے باقاعدہ تصویرہ بنائیاں جامدیاں نے۔ ایک تسی کھچ کے لگا دینے آج میری تے میری بیغم دے تصویر یادگار تصویر سامنے کمرے چٹکا کے لگائیے، سارے آنو وخان واپتے لگائیے، اے تے پرانا آگیا نا کہا ہون تے باقاعدہ مکانہ وچ نقشیاں دے وچ مجسمے شامل نے، ہون تے باقاعدہ ٹاؤن ہی جدے بند دیتے ہیں جنہ ٹاؤنہ دے بار ڈیڑے وڈے کتے لگے نے، ڈیڑے وڈے کتے ہے کہ نہیں؟ بیریئر ٹاؤن چیک کر لو جا کے، ہاؤسنگ سکیم ویکھ لو جا کے، بڑے بڑے شیر پدری شیر ہے کہ کتے اللہ جاڑ دا کیر کہو جی کتے نے کہ شیر کوئی شاید ہے ڈیڑے وڈے اللہ جاڑ دا ایڈا وڈا شیر ہوندہ ہی نہیں جدہ اتھے ٹنگیا پہ اللہ جو شیر ایڈا نہیں تھا کتا کی چھوڑا ہے ڈڈے بڑے لگے۔ اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جس گھر دے اندر مجسمہ ہوئے، جس گھر دے اندر تصویر ہوئے۔ ساڑھے مناب گھراں وچ مجسمے جنہ ٹاؤناں وچ ساڑھے مکان نے، انہاں ٹاؤناں وچ مجسمے بڑے بڑے مجسمے، گھوڑیاں دے بڑے بڑے مجسمے یا شیراں دے مجسمے یا پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دے مجسمے، بلکہ ہن تے باقاعدہ بندیاں دے مجسمے ساڑھے ملک دیاں چوکاں وچ لگے ہوئے نے، عام انساناں دے مجسمے، معزز شخصیات دے مجسمے باقاعدہ چوکاں وچ موجود نے۔ اور پوری دنیا دے اندر کوئی ایک مکتبہ فکر دا عالم موجود نہیں، وہابی ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل تشیع ہوئے، دنیا دا کوئی عالم انجدہ نہیں جڑا مجسمے نو حلال قرار دندہ کوئی، دنیا کائنات دا ہر عالم مجسمے نو حرام قرار دندہ ہے، لیکن ساڑھے چوکاں وچ لگے نے، ساڑھیاں ٹاؤناں دے باہر لگے نے، ساڑھیاں گھراں وچ لگے نے، تصویراں ساڑھیاں گھراں وچ موجود نے۔ فرمایا نبی پاک نے اس گھر وچ رحمت دا فرشتے نہیں ہوندا جس گھر دے باہر جناب مجسمہ موجود ہوئے۔ اگے نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ کتا ہوئے اوتھے بھی رحمت والا فرشتہ نہیں آندا، جتھے تصویر ہوئے اوتھے بھی نہیں آندا، جتھے کتا ہوئے اوتھے بھی نہیں آ جاندا۔ ایتھے کی ایتھے جناب پہلے 1000 پتی سی، پھر ہو گیا لاکھ پتی، پھر ہو گیا کروڑ پتی،
جو ہی کروڑپتی ہوندا گیا اے دے بچیاں دے فیشن بدل گئے ہن اے دے بچے بچیاں نال نہیں کھیڈ دے ہن اے دے بچے کھڈوڑیاں نال نہیں کھیڈ دے ہن اے دے بچے کیٹاں نال کھیڈ دے نے ہن اے دے بچے جناب امریکن کتیاں نال کھیڈ دے نے میں امیراں دے بچیاں نو ویکھیا امیراں دیاں بچیاں نو ویکھیا او نال غریب بچے نو بٹھانا تے پسند نہیں کردیاں لیکن نال ایک کتے نو اپنے نال بٹھانا پسند کردیاں 4 کروڑ دی گڈی دے اندر اے دا پتر اپنے نال سیٹ تے کتا تے بٹھاندا ہے اپنے نال کسی غریب دے بچے نو بٹھانا پسند نہیں کردا او یارو انسانیت دا جنازہ پنج پیا نکلدا ہے جدوں ساڈے بچے غریب بچے نو نال بٹھانا پسند نہیں کرنگے تے امریکہ چوں آئے ہوئے والاں والے کتیاں نو نال بٹھان گے تے سوناں نو بندیاں دی قدر کیویں ہوئے گی انساناں دی قدر کیویں ہوئے گی تاں اج ساڈے ملک دا حال ہے اے دو ہفتے پہلے دی بات ہے سیالکوٹ اندر میں نے ایک دوست نے دسیا 10 روپیاں تو لڑائی ہو گئی 10 روپیاں تو بندہ مار دیتا 10 روپیاں تو بندہ مردا پیا لڑائی والا کتا 3 لاکھ دا وکدا پیا ہے 10 روپے کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے لڑائی والا کتا 3 لاکھ دا وکدا پیا ہے امیراں دے بچیاں واسطے کھیڈن لئی کتا امریکہ چوندا پیا بندیاں دی قدر مک گئی کتیاں دی شروع ہو گئی امن کہاں سے آئے گا جب ہم نے انسانوں سے محبت ہی چھوڑ دی کہاں ہے وہ انسانیت کا درس دینے والے وہ ان کو کیوں نہیں بتلاتے اللہ اللہ ماشاءاللہ شیر ربانی جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک حضرت ربانی صاحب نے صحت عطا فرمائے مولانا طاہر صاحب انہاں دی ٹینڈ داسی پہ بھی عمرہ کر کے آئے نے اللہ پاک انہاں دا عمرہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں ذرا جلدی جلدی اپنی بات تو ختم کراں حضرات تیزی وقار کراں وچ سکون تا نہیں کیونکہ کراں دے اندر تصویرہ موجود نے کراں وچ سکون تا نہیں کیونکہ ساڈے کراں وچ کتے موجود نے گھر وچ کتا رکھنا جائز نہیں ہاں جس گھر دے اندر مال مویشی موجود نے ڈنگر موجود نے اس گھر وچ کتا رکھیا جا سکدا ہے 1 درجن نہیں 1 کنا تو بھی کالا نہیں رکھنا الکلب الاسود الشیطان کالا کتا شیطان ہے 1 کتا رکھنے کی اجازت ہے اس گھر میں جس گھر میں مال مویشی ڈنگر موجود ہیں سن لو کسانوں پتہ تسی کہہ جب اجازت مل گئی ہے درجن ہی رکھ لو ایک ہی نہیں آؤ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اچھا یار میں نے ایک گل دسو نکی جی تاڑے چو ایس ٹائم کسے بندے نو قبرستان کلا دیئے بھی جا یار اے ہون تو لگ کے رات ساری کلے نے تو قبرستان کٹنی ہے کی خیال ہے کام اوکھا ہے نا اوکھا ہے کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجالو بیوتکم مقابیرہ فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ محبوبہ گھر کیویں قبرستان بن دینے فرمایا جس گھر دے اندر اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت نہ کیتی جائے وہ گھر قبرستان ہے اے تیاں پینا ڈر دیاں کیوں نے کیونکہ ساڑھے گھر قبرستان نے اے ماما پینا اے جناب نکیاں نکیاں بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے گھران چے ڈر دے کیوں نے کیونکہ گھر نہیں رہ گئے گھر قبرستان بن گئے نے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کر دے اندر اللہ دا ذکر کوئی نہیں کر دے اندر میں کوئی گل پوچھنا چاہنا کوئی عورت کوئی میرا پرا رات قبرستان وچ نہیں رہ سکدا یہ میں تواڈے کولے پوچھاں کیا کوئی بندہ مردہ خانے وچ رات رہ سکدا ہے تسی کہو کہ کیویں دیاں گلاں کر دے ہو گھر مردہ خانے بنے پئے نے میرے آقا نے فرمایا او گھر جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر جس گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں ہوندا مثل الحیت والمیت زندہ تے مردہ دے
دے برابر ہے. جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر زندیاں دا گھر ہے. جس گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں ہوندا او گھر نہیں، او مردہ خانہ ہے. دسو نا تیاں بھیڑاں ڈرنا تے اور کی ہوے؟ اسی گھراں چ نہیں رہندے، اسی مردہ خانیاں وچ رہنے ہاں. او دسو نا گھراں دے وچ سکون کیویں ملے؟ اسی گھراں وچ نہیں رہندے، اسی قبرستاناں وچ پہ وسنے ہاں. اسی اپنے گھراں نو قبرستان بنایا ہے، اسی گھراں نو مردہ خانہ بنایا ہے. پڑھو رب دا قرآن اپنے گھر دے اندر، ذکر کر اللہ دا اپنے گھر دے اندر. صبح دا سوہنا وقت ہوئے، آج دی تقریر دا فائدہ تے تاں بندا ہے، اثر تے تاں ہوندا ہے نا. صبح نماز فجر پڑھ لو تے فجر کے گھرے چلے جاؤ نا. ہنج قرآن کھول لے، تو بھی کھول لے، تیری بیوی کھول لے، تیری بیٹی بھی کر کے اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کرو نا. اور مایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. پڑھ گھر وچ قرآن رحمت آئے گی، پڑھ گھر وچ قرآن برکت آئے گی. تیرے گھر گھر بن جان گے، خودکشیاں گھراں وچ نہیں ہون گیاں. جن بھوت گھراں چوں نس جان گے، جن بھوت گھراں وچوں ختم ہو جان گے. ایک نکی جی گل ہور کراں جے تسی غصہ نہ کرو. ایسے گھر موجود ہیں کہ جن گھروں میں لیٹرینوں کے چہرے اور رخی بیت اللہ کی طرف ہیں. اسی کرانچ لیٹرینہ دے منہ ادھر کیتے ہوئے. نبی پاک کا فرمان ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. اپنی جب واش روم کے لیے بیٹھو قبلے کی طرف منہ مت کرو، پیٹھ نہ کرو. اللہ اللہ میں قربات روحانی معالج تے اٹیچ باتھ دے بھی خلاف نے. کہندے نہیں اٹیچ باتھ نہ بناؤ. تہاڈا کمرہ یا بیڈ روم تے نال اٹیچ باتھ نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدو باتھ روم جدا یار غصہ کر گیا لگدا میری گلاں نوں. ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ واش روم وچ داخل ہوے، داخلوں لگا دعا پڑھیا کرے کیڑی؟ اللہم بسم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کی بانا اللہ میں شریر جنات تو تیری پناہ پکڑنا، شبیح کبھی جنیات تو تیری پناہ پکڑنا. کی مانا میں جتھے جاندا پیا ہاں ایتھے خبیث جن نے، ایتھے خبیث جننیاں نے. لہذا پتہ لگا لیٹرین واش روم اے جن تے جننیاں دا گھر ہے. ہن جڑے بندے نے اٹیچ واش روم بنایا ہے نا، آپ بیڈ تے ایک پیر تھلے وے تے دوسرا گھر شیطان دے گھر ہے. ایک پیر تھلے تے دوجا شیطان دے گھر وچ. جن دا تے ساڈا گھر بالکل آمنے سامنے ہے. خبیث جن تے جننیاں انج آج خبیث جنہ دا گھر ہے تے نال سامنے بالکل ساڈا بیڈ ہے. تے ڈرنا نہیں تے پھر کی ہونا؟ خون دے چھٹی نہیں ہونے تے کی ہونے نے؟ کپڑے نہیں پھٹنے نے تے کی ہونا ہے؟ اگ نہیں پینی تے کی ہونا ہے؟ تے یا پہنا نس کے دوپٹہ لا کے کرو باہر نہیں پجنا تے کی ہونا ہے؟ گھر بیٹھے نو تیرے دل نو ساڑ نہیں پینا تے کی ہونا ہے؟ گھر نہیں رہ گئے. گھر تے جن گھر بنے پینے، بھوت گھر بنے پینے، قبرستان بنے پینے، مردہ خانے بنے پینے. اللہ اللہ توجہ کرنا اس واسطے اپنے گھرانوں ذرا سیٹ کر لو. کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہن میں تانوں یہ تے نہیں کہندا بھی واش روم ٹھا دیو، کیونکہ اگے بی بی مریم نے بڑا کوئی ٹوا چھڑیا. آ گئی ہے سب دی ماں، آ گئی ہے. لیکن یہ بھی کم از کم احتیاط تے کرو. تو دروازہ بند رہنا چاہیے، جان لگیا دعا پڑھنی چاہیے، غلاظت تو صاف ہونا چاہیے، ہر وقت دی صفائی ہونی چاہیے. اینا کتے کرو. اللہ اللہ توجہ کرنا. قدرات تیزی وقت دو گلا ہو گیا. تیسری 5 کرنی ہے سن 3 کرنے ہیں، 2 ادھار کر لینے ہیں.
تیسری کیڑی گل پہلے نمبر تے اپنا مکان ایسی جگہ تے بنا جڑی جگہ امن والی ہوئے دوسرے نمبر تے اپنے مقام دا نقشہ تے مینٹین بالکل کتاب سنت دے مطابق کر تے تیسرا کام گھر بھی بن گیا تے امن والی جگہ تے بن گیا تے تیسرا نمبر ہے گھر والی دا ہن گھر وچ گھر والی لے کے آنی ہے گھر وچ بول دے ہی نہیں صدقے بھائی صدقے اے پکنا کوارا بندہ ہے یا اللہ جڑے وچ کوارے بیٹھے نو جدی جدی بیاہ آ جائے کوئی جان اللہ اللہ اور یار ویکھ پر ہے میں نے تو آج پتہ لگا بھی کوارے ایڈے غمگین ہوتے نے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا گھر بھی ہو گیا امن والی جگہ تے ہو گیا انواری آگی گھر والی دی ویر جی کدی کدی انجندہ ہے بندہ مکان بھی کتاب سنت دے مطابق بنامدہ ہے بنامدہ بھی امن والی جگہ تے لیکن گھر والی چنگی نہیں ہوندی تے ہوئی گھر بندے باپ تے جہنم بن جامدہ ہے گھر والی گھر ویچی گھر والے نو مروا دین دیئے گھر والی گھر والے نو گھر دے ویچی تویت پا دین دیئے گھر والی گھر دے ویچی گھر والے نو زہر دے چھڑ دیئے پتہ لگا گھر ضروری ہے امن والی جگہ ضروری ہے انہاں دوواں تو تیسری چیز گھر والی اس تو بھی ضروری ہے گھر والی او لے کر کے آ جڑی تیرے سارے معاملات نو درست کر دے خدا بہترین طریقہ ہے گھر والی فیس بک تو نہ لبیا کر گھر والی یوٹیوب تو نہ لبیا کر ساڈے اڈے پاکستانیاں نو گھر والیاں کینیڈا تو لب دیاں پیاں نے کسے دیاں گھر والیاں امریکہ وچوں آندیاں پیاں نے ہم میں معیار ہی نہیں رہا ہم نے گھر والی کے لیے معیار ہی ختم کر دیا کہ پیسہ آنا چاہیے گھر والی آئے نال ڈالر آن گھر والی آئے نال جناب پیسے آن گھر والی آئے نال یورو آن یارو ایک کیڑا اصول رہ گیا تے کیڑا طریقہ رہ گیا ہے شریعت نے معیار بیان کیتا ہے اللہ فرماتے نے جڑے ساڈے چنگے بندے نے ہاتھ چوک کے دعا کر دینے اندے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللہ سانو بیویاں نیک دے جنیاں ساڑیاں اکھاں دیاں ٹھنڈک بن جان اکھاں دی ٹھنڈک کیڑی بیوی بن دیئے میرے آقا فرماتے نے تنکح المرأة لاربع عورت کے ساتھ 3 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لی جمالہا اس کے حسن کی وجہ سے والی مالہا اس کے مال کی وجہ سے اس کے نسب کی وجہ سے والی دینیا اس کے دین کی وجہ سے فرمایا دین ترجیح دیا کرو سونی ہووے نہ ہووے مال ہووے نہ ہووے نسب ہووے نہ ہووے وہ دے کل دین ہونا چاہیے وہ دی وجہ کیے خوبصورتی وے کے نکاح کریں گا خوبصورتی مک جائے گی محبت مک جائے گی مال وے کے نکاح کریں گا مال مک جائے گا تے محبت مک جائے گی ادھر بیاہ کے تیرے کاراں دی جائے گی ادھر تیری مال تے نظر پہ جائے گی وہ دے کنہ چ بھوکا مارن لگ پائیں گا اپنے عبدے نو کہے اپنا حصہ دے وے اپنے عبدے نو کہے اپنا حصہ دے وے ایک دن انکار کرے گی دوسرے دن تو میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے گی فادفر بذات الدین دین والی نو ترجیح دے نہ دین مکے گا نہ میاں بیوی دی محبت مکے گے یارو اللہ دی مینوں قسم ہے اگر عورت گھر وچ چنگی آ جاوے نا او گھر دا پھر کے نقشہ بدل کے رکھ دیندی ہے آمد نے کور دی گل سناواں اس عورت دا نام ہے رمیسا اللہ اللہ میں قربان جاواں نام لیا تاں تنو پتہ نہیں لگا میں کنیت لانگا تنو پتہ لگ جائے گا یہ رمیسا جو ہے سیدہ رمیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام سے کم مشہور ہیں ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے اصل جناب ان کی کنیت ام سلیم سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اب دا نکاح جدن ہویا ہے بندہ مسلمان نہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئیاں انہ دے خامد دا نام مالک بن نظر ہے اللہ پاک نے کہ بیٹا عطا کیتا ہے بیٹے دا نام انس رکھے آئے اپنے بیٹے نو کول بٹھام دیاں انہوں کلہ دا
نام یاد کروا دیاں رسول اللہ دی تعلیم یاد کروا دیاں تے خامد کہندا ہے نہیں رمیسا میرے پتر نو بے دین کیوں بنانی ہے تو دین جڑا بھی ہے تیرے کول اپنے بیٹے نو نہ سکھا فرما دیاں نے نہیں 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 میں تے اپنے بیٹے نو اللہ دے دین والا بنا دی پیاں ایدا خامد باہر تجارت واسطے گیا اوتھے حملہ آیا تے خامد قتل ہو گیا سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں حضرت انس یتیم ہو گئے وقت گزردا چلا گیا دن لنگتے چلے گئے حضرت انس تھوڑے جے بڑے ہو گئے جی میں بچہ بہت دوڑن جوگا کام کاج کرن جوگا ہو جامدا ہے تے جان دو نا جدو بچہ کام کاج کرن جوگا ہو جامدا ہے پھر بیوہ عورت نو سہارا بن جامدا ہے جا میرا پتر فلانی چیز لے کے آ جا میرا بیٹا فلانی چیز لے کے آ جدو بچہ سہارا بن گیا نا سیدہ ام سلیم دا انہیں دنوں نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے لوگ میرے نبی نو منواب تے جاندے سن تحفے لے کے جاندے سن سیدہ ام سلیم بیوہ عورتاں نے بیوہ عورت کول کوئی شے نہیں انج اپنے بچے نو پھڑے آئے تے میرے نبی کو لے کر کے گئیاں عرض کر دیاں نے محبوبہ میں بیوہ عورت دا تے میرے کول تانوں دین واسطے تحفہ کوئی نہیں تے میں اپنا بچہ بطور تحفہ لے کے آئی ہاں میرا بچہ قبول کر لو نا میرا بچہ تہاڈیاں جُتیاں سیدھیاں کریا کرے گا اس گل دا تانوں نہیں پتا اس گل دا پتہ بیوہ عورت نو زیادہ ہے بیوہ عورت جان دی ہے کہ وہ بے فکی دی زندگی بسر کرے پھر او دا بچہ جدو انی جوگا ہو جائے کہ اپنی ماں دے نال پڑتی پان جوگا ہو جائے تو بچے دی کنی قدر ہوندی ہے لیکن واہ ام سلیم نے تیری عظمت تو قربان جاواں تو بچہ بھی محمد رسول اللہ دی خدمت وچ پیش کیتا ہے لوگو ایویں نہیں صحابہ دے چرچے اچے پہ ہوندے صحابہ تن من دن دیاں بادیاں میرے پیغمبر تو لگا کر دے سن محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہ دینے خدا نو رنگ چلایا صحابہ آمنا فصدقنا کیا فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ خلط کے دل جڑے کے دل رسول اللہ کا بیسایا محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ صداقت دا نور عدالت دا نور شجاعت دا نور میرے پیغمبر دی تعلیم دا نور تے سایہ کتھوں نظر آئے گا صحابہ جو نظر آئے گا سیدنا حضرت انس میرے نبی دی خدمت اندر پیش کر دیتے آپ پھر کلیاں تنے تنہا رہن لگ پئیاں ایک مدینے دا بندہ ہے بڑا مالدار آدمی ہے انہیں آپ نو پیغام نکاح پہ جاؤ ام سلیم اور تو اپنے بیٹے نو اللہ دے نبی دی خدمت آپ تے پیش کر دیتا ہے تو پھر کلی تنہا رہ گئی ہیں میں تے نال نکاح کرنا چاہنا ہاں اور مامدیاں نے تو مسلمان ہے وہ کہندا نہیں میں مسلمان نہیں ہاں اور میں تے نال نکاح نہیں کرنا البتہ جے تو میرا نکاح کرنا چاہنا ہے تینوں کلمہ پڑھنا گا انہیں ایک بری پیغام تھے دیا آپ نے رد کر دیتا انہیں دوجی بری پیغام تھے دیا آپ نے رد کر دیتا سنو میریو ماہو بہنو عقیدہ نوٹ کرو میریو ماہو بہنو کار کمیں بس دین نوٹ کرو میریو ماہو بہنو عورت کمیں گھر دا نقشہ بدل دیئے نوٹ کرو میریو ماہو بہنو میں کوارے ہو نوٹ کرو عورتہ کمیں دیانیاں چاہی دیاں نے سیدہ ام سلیم نو انہیں تیجی دفعہ پیغام نے نکاح پہ دیا آپ فرماتیاں نے آج میں تنے کوہر گل کر لگیاں تو کلمہ پڑھ میں تیرے کلو کچھ نہیں منگاں گی میں تیرے کلمے نو اپنا حق مہر بنا لواں گی میں تیرے دین نو اپنا حق مہر بنا لواں گی واہ ام سلیم تیری عظمت تو قربان جاواں واہ ام سلیم تیری قربانیاں تو قربان جاواں فرمایا تیرا نکاح میرا حق مہر بن جائے گا اللہ 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 وہ شخص ایڈا متاثر ہویا ہے انہیں آکھا
آکھیا ام سلیم تینو دین اگر ایڈا پسند ہے تے جا میں کلمہ پڑھنا ہاں. آپ نے فرمایا میں لومر ابن جناب مدینے دی عورتاں وچ فخر نال آکھیا کراں گے کسے دا حق مہر درہم تے دینار بنیا ہے, میں او عورت دا جدا درہم دینار محمد رسول اللہ دا کلمہ بنیا ہے, اللہ دا دین بنیا ہے. اے نکاح ہو گیا. اس بندے دا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا, بیٹے دا نام عمیر رکھیا. عمیر بیٹے دا نام رکھیا. بچہ بیمار ہو گیا. حضرت ابو طلحہ تجارت دے سلسلے وچ کئیاں دناں چ باہر چلے گئے. بچہ بیمار سی, بیماری دی حالت اندر ادھروں خامد دی آن دا ٹائم ہو گیا, ادھروں بچہ فوت ہو گیا. پتہ لگا میرا خامد کرم دا پیا ہے. اپنے بچے نو چکیا. سنو میری ماں بہنوں, کوئی طریقہ ہووے میں اج دی گفتگو تواڈے دماغاں وچ فٹ کر کے جاواں. اللہ میں نے کنج دا سخم دے دے وے, میں تواڈیاں پنڈ دیاں کنڈاں تے ماں ام سلیم دا واقعہ لکھ کے جاواں. میرے بس وچ ہووے تے میں اپنیاں تیاں تے بہناں نو اپنیاں تیاں رانیاں نے واقعہ سکھا کے جاواں. سیدہ ام سلیم نے دل وچ سوچیا ہے میرا خامد تجارت تو واپس آ رہا ہے, جدوں انہوں پتہ لگے گا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا خامد تے پریشان ہو جائے گا. تے بندہ باہروں گھرے سکون لینا آندا ہے, تے جے میرے خامد نو آندیا ٹینشن ملے تے کہدا فائدہ ہے. اپنے بچے دی ڈیڈ باڈی نو چکیا ہے, دوسرے کمرے کے اندر چھپا کے رکھ دیتا ہے. خامد گھر آیا ہے, اپنے خامد دا استقبال کیتا ہے, اپنے خامد دا خیال کیتا ہے, اپنے خامد دے کھانے دانے دا انتظام کیتا ہے, اپنے خامد دے رات گزر بسر دا انتظام کیتا ہے. رات لنگ گئی ہے تینج کر کے اپنے خامد نو کول بٹھایا دنے تے فرماندیاں نے میرے سر دی تاج ایک گل تے مینوں دسو نا, اگر کوئی امانت اپنے کول ہوے تے جدی ہووی او لین آ جائے تے کی کرنا چاہیے ہے؟ فرماندے نے امانت واپس کر دینی چاہیے. میرے سر دیا سائیاں اللہ نے امانت واپس لے لئیے. او جڑا بیٹا عمیر سی نا اپنا, او تسی گیس ہوتے بیمار سی او فوت ہو گیا ہے. وہ کہندا ہے کدوں دی گل ہے؟ فرمایا اے جدو تسی آئے ہو تواڈے آن تو پہلے دی گل ہے تے مینوں اودوں کیوں نہیں دسیا؟ فرمایا اودوں دس دیندی تے میرے خامد نو میرے گھر وچ سکون کتھوں ملدا. خامد تے گھرے سکون لئی آندا ہے, خامد تے گھرے قرار لئی آندا ہے. ہن تسی سکون کر لیا ہے, ریسٹ کر لئیے. او تے فوت ہو گیا سی دا معاملہ تے ختم ہو گیا سی. ایتھوں باہوں پھڑیا حضرت ابو طلحہ نے میرے نبی دی خدمت اندر لے کر کے گئے. محبوبہ آپ دیکھو تے صحیح ام سلیم نے کڈی وڈی مثال قائم کیتی ہے. میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں, میرے آقا دیاں اکھاں چونجو ڈل لائے. فرما ام سلیم تو تے خامد دی فرما برداری دی مثال قائم کر دیتی ہے کو دنیا تے اج انج دی بی بی جڑی انج اپنے خامد نال وفا کر کے دکھائے, جڑی انج اپنے خامد دا بھلا کر کے دکھائے, جڑی انج اپنے خامد نو قرار تے سکون دے کے وکھائے. میرے نبی نے دعا دیتے بارک اللہ لکما, اللہ پاک تواڈی رات وچ برکت پا دے وے. اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک نے پھر ایک اور بیٹا عطا کیا, اس بیٹے کا نام طلحہ رکھا. اسی بیٹے کی کنیت سے آپ کو ابو طلحہ کہا جاتا ہے. فرماتے نے اللہ پاک نے طلحہ نو 7 بیٹے عطا کیتے تے 7 نو قرآن دا حافظ بنا چھڑیا ہے. 7 بیٹے رب نے دیتے تھے, 7 قرآن دیا. ایک عورت اگر گھر میں گھر والی اچھی آ جائے تو گھر دا نقشہ بدل جاتا ہے. گھر چنگے بنان والے ہو, گھر والی تے آ کے رہ جاندے ہو ہے. گھر امن والا تے گھر والی فیس بک تو لب دے دے. اینج نہ کریا کرو, گھر والی بھی کتاب و سنت تو لبیا کرو. اللہ دی قسمیں ایتھے تے اوتھے اللہ دنیا آخر دیاں کامیابیاں عطا کر دے گا. تے تیسرا چوتھا ہے گھر دا ماحول اچھا بناؤ. تے پنجواں ہے بعد دفعہ ہوندہ ہے گھر والی بھی چنگی آ جاندی ہے لیکن اسی گھر چ رہ کے اپنا ماحول آپ ہی غلط کر لینے ہیں جدی وجہ تو پچھلیاں ساریاں گلاں ختم ہو جاندیاں. تے آخری گل ہے وے پھر گھر چ رہندیاں لڑائی ہو جائے, ہو ہی جاندی نا, آپس اندر جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, میاں بیوی لڑ پین تے اپنی لڑائی اپنے گھر چ حل کریا کرو. ویکھو نا کڈی بری گل ہے لڑائی گھر دے کمرے دے وچ تے صلح نمبردار دے ڈیرے تے شرم تے نہیں ہوندی.
نمبردار کہندا کہندا ہاں بی بی ہن تو گل سنا، وہ ساری کہانی سناندی ہاں بھی بندے ہن تو سنا. سسو یار شرم نہیں ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ لڑائی جو آپ کے گھر کے کمرے میں ہوئی، آپ اس لڑائی کو پورے برادری میں سنا رہے. اور جب لڑن دی جرت کرے کر دیو تو صلح دی کرے ہی کر لیا کرو. ہاں بھلا جب لڑ سکتے ہو ایڈے کمرے چ لڑ سکتے ہو تو ایڈے کمرے چ صلح نہیں ہوندی؟ لڑ دے کمرے چ صلح تہاڈی نمبردار کرائے، صلح تہاڈی ایم پی اے کرائے، صلح تہاڈی ڈیریاں تے ہوے، صلح تہاڈی عدالتاں تے ہوے. اللہ تو ڈرو. قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام الحجرات ہے. اس حجرات سورت میں اللہ نے صلح کے مسائل بیان کیے ہیں. صلح کے مسائل حجرات میں بیان کس لیے کیے؟ حجرات کا معنی ہوتا ہے کمرے. حجرہ ایک کمرے کو کہتے ہیں. اللہ نے صلح دے مسائل حجرات بیان کر کے دسیا صلح کمریاں جی کریا کرو، صلح ڈیریاں تے نہ جا کے کریا کرو. نیاں بیوی دیاں لڑائیاں کمریاں دیاں تے چک کے باہر پھر دیو. اللہ پاک سانو انہاں چیزاں تو محفوظ فرمائے. پتہ نہیں کی لکھیا، کوئی نظم لکھی ہے. اچھا میں سنا رہا، اشعار نے دو تین پڑھ دیں، ایک کوئی ہے. ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. میرے پیر محمد ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھوں مل. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھوں مل. آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں. میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. اب بلا تاخیر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ کو دعوت دوں. ننھا سا بچہ اس نے بھی 20ویں روزے میں حفظ مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کا حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ بھی اپنا سبق سنانا چاہتا ہے. ہم بڑی محبت سے اس کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، ہم اس کا سنتے ہیں. اللہ اس کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحظيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.